ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی تعلیمات کی تصدیق کرے گا اور تائید کرے گا، یہ تمہاری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ اگر یہود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں تو ان کی تعلیمات کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر، ان کی وحی کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اور جو بھی پیغمبر آئے گا اس کو مانو گے؟ لیکن کیا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تعلیمات جو انجیل کی شکل کے اندر تھیں انہیں اپنی زندگی کے اندر شامل کیا؟ جبکہ عمل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ انجیل کو اللہ کی کتاب ماننا تو بہت دور کی بات ہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر نہیں جانتے تھے، بلکہ نہ جانے ان کے بارے میں کس طرح کی غیر معیاری اور بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کے خیالات اور نظریات پوری دنیا پر آشکار ہیں۔ وہ کس آسمانی دین کو ماننے والے ہیں؟ کیا اللہ وہی نہیں ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا؟ کیا اسی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر نہیں بھجوایا؟ اسی قادر مطلق اور اللہ عز و جل نے تورات نازل فرمائی، اور اسی نے تورات کی غلطیاں اور اس کی نشاندہی کے لیے اسے بہتر تعلیمات کی شکل کے اندر انجیل جیسی کتاب نازل فرمائی۔ تورات کو ماننے والا انجیل کا انکار نہیں کر سکتا اگر وہ واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا انجیل کو ماننے والا تورات کو تو مانے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ کو مانے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے وجود کا اور ان کی ہستی کا اور ان کی نبوت کا اور ان کی رسالت کا اقرار کرے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دے۔ کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرنا، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کرنا در حقیقت پورے سلسلے کو لپیٹ دینے والی بات ہے۔ گویا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا۔ وہ جو موسیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ بکتا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ اگر اسے اللہ کا پیغمبر مانتا ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتا؟ کیا ان کی کتابوں کے اندر یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا؟ سارے پیغمبر ان سے پہلے ہو گزرے۔ قرآن کریم تو یہ بات کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ فیصلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ تو وہ خود سے پیغمبر بنے اور نہ خود سے قرآن بنایا اور نہ خود سے قرآن کی تعلیمات بنا دی کہ اپنے طور پر اسے خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہو۔ یہ تو اللہ ہی نے انہیں پیغمبر بنایا اور رسول بنایا اور ان پر نبوت کو اختتام کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ایک بات ذہن کے اندر رکھیے، آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، ایک بہت بڑی لابی اسی سلسلہ کے اندر کام کر رہی ہے کہ اتحاد بین الادیان والمذاہب، اس میں ہمارے بڑے بڑے سربراہان بھی شامل ہیں، جبکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آج کے دور کے اندر فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام، صرف اسلام، نہ یہودیت نہ نصرانیت نہ تورات نہ انجیل، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری دنیا کے اندر بطور پیغمبر مانی جائے اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور آخری دستور عمل مانا جائے تو تب یہودیت برقرار ہے،
تب انجیل برقرار ہے، تب مسیحیت برقرار ہے، تب ان کی تعلیمات برقرار، کہ ان کی تعلیمات ہی قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا موسیٰ علیہ السلام سے مختلف یا متضاد ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کو ماننے کا انداز عیسیٰ علیہ السلام سے متغیر اور مختلف ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اور پھر اللہ ایک بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم پیغمبر بنائیں اور دنیا کے اندر بھجوائیں، اور پیغمبر بجائے اس کے کہ ہماری بات کرے، وہ اپنے آپ کو کیسے آگے کر سکتا ہے؟ یعنی بندہ ہمارا ہو، چنا ہم نے ہو، کام بھی ہمارا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو، اور اپنی دکانداری کھول کر بیٹھ جائے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، اللہ کی اطاعت اور بندگی اور اس کی وحدانیت کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے۔ وہ اپنی پرستش کا، اپنی پوجا پاٹ کا اور اپنی بندگی کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ یہ نصارہ پر ایک بہت بڑی چوٹ ہے کہ آج جو نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا اوتار یا شریک یا اکنوم یا جو بھی مختلف نام انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، اللہ اس کی نفی کر رہے کہ ہمارا غلام آقا کی بات کرے گا یا اپنی بات کرے گا؟ کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ اور اسی لیے تو قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے پوجو۔ قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ اللہ میری ساری زندگی آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسی بات کہی نہیں، سوچی نہیں، میرے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ میرے بعد انہوں نے ایسا کیا، میری تعلیمات کا یہ کوئی حصہ نہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ ساری باتیں ایک ہی طرح کی ہیں کہ اللہ کتاب بھی دے دے، دانائی بھی اور نبوت بھی دے دے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے اقرار کرواتا پھرے کہ میری بندگی کرو۔ ولیکن کونوا ربانیین، اس کا تو قول اقرار یہی ہے، پیغام اس کا یہی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو کچھ تمہیں کتاب کی تعلیمات دی گئی ہے اور جو کچھ تم پڑھتے ہو، اس کا تو تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی بندگی اختیار کرو اور اسے اپنا قادر مطلق تسلیم کرو۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور یہ بھی حکم نہیں دے سکتا کہ فرشتوں کو تم خدا بنا لو اور نبیوں کو تم رب بنا لو۔ عقل کے اندھو، ایامرکم بالکفر، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک پیغمبر کفر کی بات کرے یا کفر کی دعوت دے بعد اذ انتم مسلمون؟ تمہارے اسلام لانے کے بعد کیا کفر کی بات کر سکتا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہی بات جس کی طرف ہم نے ابتدائی کلام کے اندر اشارہ کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر فرشت، انبیاء اور رسل سب بستہ کھڑے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ کہتے ہیں کہ نبیوں سے ہم نے ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب ہم نے انہیں کتاب اور حکمت عطا کی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس میرا کوئی پیغمبر اور رسول آ جائے جو تمہاری بات کی تصدیق کرنے والا، تائید کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو مان گئے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے ہمارے ساتھ پکا وعدہ کر لیا۔ قالوا اقررنا، مان گئے۔ قال فاشهدوا، ٹھیک ہے ہم بھی مان گئے، گواہ ہو گئے، وانا معکم من الشاہدین، اور جہاں تم گواہ ہو وہاں ہم بھی گواہی دے رہے ہیں کہ تم نے یہ بات کہہ دی۔
فمن تولا بعد ذلک، اس طرح کی بات کے بعد، اس عہد کے بعد کیا کوئی پیغمبر اپنے عہد سے پھر سکتا ہے؟ فاولئک هم الفاسقون، وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کا متلاشی بنوں، اور وہ اللہ کون ہے؟ یہ جملہ درمیان کے اندر تاکید کے لیے آ گیا۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یعنی اللہ ہی کے لیے ہر چیز جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، خواہ آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر ہو، چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، ایک مسلمان کا تو یہ اقرار ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لانا اور نبیوں کا انکار کرنا یہ اللہ پر ایمان نہ لانے والی بات ہے۔ اللہ نے ایک اکائی کو ساتھ ملا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، اللہ ہم اس پر بھی ایمان لائے، آپ کو اللہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو بھی ان محترم ہستیوں پر ابراہیم علیہ السلام ہوں یا ان کے فرزند ارجمند اسماعیل اور اسحاق ہوں اور یعقوب ہوں، وما اوتی عیسیٰ و موسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو بھی عیسیٰ اور موسیٰ اور ان کے علاوہ جتنے بھی پیغمبران اعظام اور رسل اعظام اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم تمام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور اللہ ہی کے فرستادہ اور ایلچی تسلیم کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کے لیے مسلمان۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، آج اگر کوئی چاہے کہ میں یہودی رہتے ہوئے اللہ کی بندگی اور بخشش کا طلبگار ہو سکتا ہوں، یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کے دماغ کا فطور ہے، اس نے اللہ کی تعلیمات کو اور نبی کی تعلیمات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ اللہ نے واضح الفاظ کے اندر یہ بات کہہ دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر آج کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر، کسی اور عقیدے کے اندر، کسی اور نظریے کے اندر نجات تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو کیا اس کی بات قبول کر لی جائے گی؟ اس کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن بھی اسے جوتے پڑیں گے اور جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور سنگلاخ وادیوں کے اندر پھینکا جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کفر کرنے والے، مرتد ہو جانے والے، بکھر جانے والے، اپنے ایمان کا اقرار کرنے والے اور ایمان پر قائم نہ رہنے والوں کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ یعنی معاملہ بگڑ گیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور خود انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق ہے، اور اس کی بات کو مانیں گے، اور ان کے پاس کھلی اور واضح نشانیاں آئیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور راستے سے بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگ اور اللہ کے نافرمان لوگ اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے اور انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والے یہ ظالم لوگ، اللہ انہیں کبھی راہ راست نہیں دکھائے گا، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہر انسان کتنا ہی بھٹکا ہوا کیوں نہ ہو، بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، راہ راست سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو گیا ہو، وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک نظام اور دستور بنا دیا کہ اللہ نے کبھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک خود اسے اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ آئے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی اور قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔